علم منطق کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی کلاسز کے اندر ہم نے قضیہ اور پھر اس کی اقسام یعنی قضیہ حملیہ کے بارے میں پڑھا ہے، اور پھر مزید آگے قضیہ حملیہ کی جو اقسام تھیں ان کو ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے قضیہ شرطیہ، اور اس کی آگے کچھ اقسام بنتی ہیں ان کو۔ سب سے پہلے جو قضیہ شرطیہ ہے اس کی تعریف پیچھے ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے قضیے کی جب تعریف کی تو وہیں پر ہی ہم نے اس کی تقسیم کو بیان کیا تھا اور ان کی تعریفوں کو بیان کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ قضیہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک شے، قضیہ کہتے ہیں ما یحتمل الصدق والکذب، یعنی جو صدق و کذب کا احتمال رکھے۔ پھر جو قضیہ ہے یہ دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت، یا پھر ایک شے کی دوسری شے سے نفی کا حکم کیا گیا ہوگا یا نہیں۔ اگر کیا گیا ہو تو اس کو ہم حملیہ کہتے ہیں، اور اگر نہ کیا گیا ہو تو اس کو ہم شرطیہ کہتے ہیں۔ اور شرطیہ کی ایک تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ جو دو قضیوں کی طرف کھلے اس کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ اس کی ہم نے کچھ مثالیں شروع کے اندر بیان کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز قضیہ شرطیہ کی مزید آگے اقسام کو بیان کریں گے۔ قضیہ شرطیہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ جس طرح کی تعریف سے واضح ہے کہ اس کے اندر دو قضایا موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اگر سورج طلوع ہوا تو دن موجود ہوگا، تو اس میں اگر آپ غور کریں تو اگر سورج طلوع ہوگا تو اس کے اندر سورج کا طلوع ہونا کہ سورج طلوع ہے یہ ایک قضیہ ہے، اور دن موجود ہے یہ دوسرا قضیہ ہے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ ہم بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، شروع کے اندر کلمہ شرط لگا دیتے ہیں جسے اردو کے اندر اگر ہے، اور کلمہ جزا بیچ میں لگا دیتے ہیں دوسرے قضیے سے پہلے یعنی تو یہ اردو کے اندر ہم لفظ تو استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر سورج طلوع ہوا تو دن موجود ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے قضیہ شرطیہ کی اقسام کو دیکھنا ہے۔ قضیہ شرطیہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ اس کی وجہ اثر کچھ اس طرح بنے گی، وہ یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں اتصال کا حکم ہوگا یا انفصال کا حکم ہوگا۔ اتصال کا حکم یا پھر انفصال کا حکم۔ اتصال کا اگر حکم ہے تو اس کو ہم شرطیہ متصلہ کہتے ہیں، اور انفصال کا حکم ہے تو اس کو ہم شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں۔ اتصال کا مطلب کیا ہے اور انفصال کا مطلب کیا ہے؟ اتصال کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ہم کوئی حکم لگائیں کسی ایک قضیے کی بنیاد پر، یعنی کسی قضیے پر جب ہم حکم لگائیں تو وہ کسی دوسرے قضیے کی بنیاد پر لگائیں، یعنی فرض کر کے لگائیں، تقدیر پر لگائیں، اس کو یوں بھی کہتے ہیں۔ مثلا میں نے جب یہ کہا کہ اگر سورج طلوع ہوگا، تو اب یہ میں نے فرض کیا ہے، اس فرض پر، اس تقدیر پر، تو کیا ہوگا، دن موجود ہوگا۔ اگر یہ جو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اتصال کا حکم۔ تو اتصال کا اگر حکم ہوگا تو اس کو ہم قضیہ شرطیہ کہتے ہیں، اور اگر انفصال کا حکم ہوگا، انفصال کا مطلب منافات ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ جو عدد ہے یہ یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ جہاں پر اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم منافات کی بات کر رہے ہیں، جدائی کی بات کر رہے ہیں دونوں کے درمیان۔ اس کی ہم عام مثالیں آگے آ رہی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے کہ کس طور پر ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، کہ اس میں لزوم کا علاقہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم ترین بحث ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ یہ دو حال سے خالی نہیں کہ لزوم کا علاقہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگر لزوم کا علاقہ نہ ہو تو اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں، اور اگر لزوم کا علاقہ ہو تو اس کو ہم لزومیہ کہتے ہیں۔
اب جو لزوم کا علاقہ ہے، لزومیہ ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی اس کے اندر یہ جو لزوم کا علاقہ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں علاقہ تزایف، اور دوسرا ہے علاقہ علیت۔ تو علاقہ علیت ہوگا تو تب بھی ہم اس کو لزوم کہیں گے، اور تزایف کا علاقہ ہوگا تو تب بھی ہم اس کو لزوم کہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں لزوم کی۔ تزایف کا مطلب یہ ہے کہ مقدم و تالی میں سے کسی کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو، یا سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک شے کا سمجھنا دوسری شے پر موقوف ہو، اس کو ہم علاقہ تزایف کہتے ہیں۔ چونکہ یہاں اس قضیے کے اندر یہ قضیہ شرطیہ ہے، اور قضیہ شرطیہ کے اندر مقدم و تالی ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مقدم و تالی ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے کہا کہ مقدم و تالی میں سے کسی کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں علاقہ تزایف۔ مثال کے طور پر جیسے اگر میں کہوں کہ باپ ہونا اور بیٹا ہونا، یہ دو مفہوم ہیں، مفاہیم ہیں، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں بنوت تو ابوت۔ ابوت کا مطلب ہوتا ہے باپ ہونا، اور بنوت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہونا۔ کسی کو جب تک بنوت کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ ابوت کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی جسے بیٹا ہونے کا اگر پتہ ہے تو تب وہ باپ ہونے کا بھی اس کو پتہ چلے گا، اور اگر باپ ہونے کا جسے پتہ ہے تو اسے بیٹا ہونے کا پتہ چلے گا، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے۔ یا اس کو سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ مثلا ایک شخص مثلا کلمہ ہے تو یہ کلمہ اسم ہے، تو اسم اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ کلمے کا پتہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے حرف اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کلمہ کا پتہ نہ ہو۔ اسی طرح فعل اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ کلمے کا پتہ نہ ہو۔ یہ جو کلمہ ہے یہ موقوف علیہ ہے، یعنی جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک ہم ان کی اقسام کو نہیں سمجھ سکتے۔ مقسم کا معلوم ہونا یہ موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ان کے مابین علاقہ تزایف ہے، کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، یعنی اسم فعل حرف ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم کلمہ کو نہ سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے ہم اور مثال لے لیتے ہیں یہاں پر سمجھانے کے لیے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ قضیہ شرطیہ کو سمجھنا چاہتا ہے، تو قضیہ شرطیہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ قضیے کو نہ سمجھے۔ قضیے کا سمجھنا موقوف علیہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قضیہ حملیہ کو جو شخص سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی قضیے کے سمجھے بغیر قضیہ حملیہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ قضیہ کا معلوم ہونا، اس کی تعریف کا معلوم ہونا، یہ موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علاقہ تزایف۔ تو ایک ہے، دوسری صورت ہے اس کی علاقہ علیت۔ علیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقدم و تالی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت ہوتا ہے، یعنی مقدم تالی کے لیے علت ہو یا تالی مقدم کے لیے علت ہو۔ ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں معلول ہوں اور تیسرا کوئی ان دونوں کے علاوہ وہ علت ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تین صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر ہم نے قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھا کہ اس میں اتصال کا حکم ہوگا یا انفصال کا حکم ہوگا۔ اگر اتصال کا حکم ہو تو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اور پھر جو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے یہ دوال سے خالی نہیں کہ لزوم کا علاقہ ہوگا یا نہیں۔ اگر لزوم کا علاقہ ہے تو لزومیہ ہے، اور اگر لزوم کا علاقہ نہیں ہے تو وہ اتفاقیہ ہے۔ اور پھر لزوم کی دو صورتیں ہیں کہ علاقہ تزایف ہوگا یا پھر علاقہ علیت ہوگا۔ اگر علاقہ تزایف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدم و تالی میں سے کسی ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے اور موقوف ہوگا، اور علاقہ علیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقدم و تالی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت ہو، یا یہ دونوں کسی تیسرے کے لیے یہ دونوں معلول ہوں اور کوئی تیسرا ان کے لیے علت ہو۔ تو اب آگے ہم ان کی مثالوں کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا اجرا بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے مثال لی ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ یہ وہ مثال ہے جو عام کتابوں کے اندر مذکور ہے۔
ہم نے پہلے اس کو لیا ہے تاکہ اس پر ہم اچھے طریقے سے منطبق کریں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ قضیہ شرطیہ ہے یا نہیں. اب یہ پیچھے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی کا ہی ہم اجرا کر رہے ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ قضیہ کون سا ہے. قضیہ ہے اور یہ قضیہ شرطیہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. اس میں تقدیر کا حکم ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی تقدیر پر دن کا موجود ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے. اس میں دو قضایا ہیں. اگر ہم لفظ اگر کو اور تو کو ہٹا دیں تو بقیہ ہمارے پاس دو قضایا باقی بن جائیں گے. ایک سورج طلوع ہے اور دوسرا دن موجود ہے. یعنی ہوگا کو ہم مناسب الفاظ کر دیتے ہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس دو قضایا ہیں. اور قضیہ شرطیہ کی تعریف کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی تعریف اس کی پڑھی تھی کہ جو دو قضایا کی طرف کھلے. تو جب ہم نے اس کو کھولا تو بقیہ دو ہمارے پاس، یعنی اگر اور تو کو ہٹایا، کلمات شرط اور کلمہ جزا کو جب ہٹایا تو ہمارے پاس دو قضایا حاصل ہوئے. تو پہلا ہے مقدم، دوسرا ہے تالی. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قضیہ شرطیہ تو ہوا، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ قضیہ شرطیہ دوال سے خالی نہیں ہوتا، کہ اتصال کا حکم ہوگا یا پھر انفصال کا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مابین اتصال کا حکم ہے یا انفصال کا حکم ہے اس مثال کے اندر. تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر اتصال کا حکم ہے. وہ کیا کہ اس کی تقدیر پر یہ حکم لگایا گیا ہے، لہٰذا یہ اتصال کا حکم ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. یہ اتصال ہے، لہذا یہ ہوا متصلہ. اب ہے یہ قضیہ ہے شرطیہ اور پھر متصلہ. اب متصلہ کے بعد پھر ہم نے آگے دیکھا کہ جو قضیہ متصلہ ہے، شرطیہ متصلہ، یہ دو حال سے خالی نہیں کہ لزوم کا علاقہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب لزوم کس کو کہتے ہیں؟ لزوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حکم پایا جائے تو پھر دوسرا بھی لازمی طور پر حکم پایا جائے. تو یہاں اگر آپ غور کریں تو اگر سورج طلوع ہوگا یہ تقاضا کرتا ہے دن کے موجود ہونے کا، اس کو ہم لزوم کہتے ہیں. پھر لزوم میں سے مزید ہم جو ہے وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جناب کیا یہ لزوم کے علاقے سے یہاں پر کون سا علاقہ ہے. اچھا، اگر لزوم کا علاقہ پایا گیا جس طرح یہاں پر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہوا؟ لزومیہ، یعنی قضیہ شرطیہ ہے، پھر متصلہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ لزومیہ ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو علاقوں میں سے یہاں کون سا علاقہ ہے. تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر مقدم متعلق میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ علت ہو رہا ہے، علت ہے. تو لہذا یہاں پر اگر آپ غور کریں تو سورج کا طلوع ہونا اور دن کا موجود ہونا، تو سورج کا طلوع ہونا یہ علت ہے دن کے موجود ہونے کے لیے. تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ علت کا علاقہ پایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ہے قضیہ شرطیہ، متصلہ، لزومیہ، اور ان کے اندر لزوم کا علاقہ پایا جا رہا ہے، اور علاقہ لزوم جہاں پر ہوتا ہے مزید اس کے آگے یہاں لزوم ہے، اور جہاں لزوم ہوتا ہے تو وہاں پر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو علاقہ تضایف کا ہوتا ہے یا پھر علاقہ وہاں پر علیت کا ہوتا ہے. تو یہاں پر علیت کا علاقہ پایا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسری ہم مثال لیں گے. دوسری مثال لے کر پھر ہم اس پر منطبق کریں گے. وہ یہ ہے کہ اگر بادل ہوئے تو بارش ہوگی. اب آپ غور کر رہے، اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر بھی ایک بادل ہونے پر کی تقدیر پر بارش کا حکم لگایا گیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جناب یہ کیا ہے. آپ پیچھے چلتے ہیں، جا کر ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ قضیہ شرطیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تقدیر کا حکم ہے، لہذا یہ قضیہ شرطیہ ہوا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اتصال کا حکم ہے یا انفصال کا. تو یہاں اتصال کا حکم ہے، بالکل واضح ہے، لہذا یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لزوم کا علاقہ ہے یا نہیں ہے. اگر لزوم کا علاقہ ہو تو پھر ہم لزومیہ کہیں گے، اور اگر لزوم کا علاقہ نہ ہو تو پھر اتفاقیہ کہیں گے. تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کیا ایسا ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ جیسے ہی بادل پائے جائیں
تو لازمی طور پر بارش بھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب اس میں تخلف ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں لزوم کا علاقہ نہیں ہے، لزوم کا علاقہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، تو پتہ چلا کہ یہاں پر لزوم کا علاقہ نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ اتفاقیہ، متصلہ اتفاقیہ۔ تو یہ اتفاقیہ ہے، یہ دیکھیے قضیہ ہوا، قضیہ شرطیہ ہے اور پھر متصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر لزوم کا چونکہ علاقہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو لزومیہ ہوتا، لیکن یہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اتفاقیہ ہوا۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کس طریقے سے یہ جو قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر ظلم کرو گے تو پکڑ ہوگی، سزا ملے گی، یہ ہمارے پاس ایک قضیہ شرطیہ متصلہ بھی ہے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے ساتھ ایک قید لگا دی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے، تو اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ظلم کرو گے تو پکڑ ہوگی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب قضیہ شرطیہ ہے، متصلہ بھی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ لزومیہ ہے یا اتفاقیہ ہے، یعنی علاقہ لزوم ہے یا پھر نہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو علاقہ لزوم نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں لیکن ان کی پکڑ نہیں ہو پاتی، دنیاوی لحاظ سے دنیا کے اندر موجے مار رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ لزوم کا علاقہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو بھی ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ۔ اب اس کے بعد اگر وقت ہوا تو میں تمہارے پاس آؤں گا، یہاں پر بھی وہی والی صورت ہے کہ یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وقت ہو اور پھر میں تمہارے پاس آؤں بھی صحیح، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری بن جائے، کس وقت ہے لیکن کوئی مجبوری عذر واقع ہو جائے تو بندہ نہیں پہنچ پاتا، تو اس کے اندر تخلف ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر لزوم کا علاقہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اتفاقیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اگر متعدد خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا۔ یہاں پر بالکل لزوم ہے کہ متعدد الہ اگر ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، فاسد ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو یہاں پر لزوم ہے، اس وجہ سے یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہلائے گا، لزومیہ کہلائے گا، اور اس کے اندر علیت کا علاقہ موجود ہے۔ اس کے بعد اگر کلمے کا علم ہوا تو کلام کا علم ہو سکے گا، یہ چھٹی مثال ہے ہماری۔ اگر کلمے کا علم ہوا تو کلام کا علم ہو سکے گا۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ قضیہ شرطیہ ہے، متصلہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ لزوم کا علاقہ ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر بالکل لزوم کا علاقہ ہے کہ کلمے کا علم ہونا یہ ضروری ہے کلام کے علم کے لیے، تو اس وجہ سے یہاں پر لزوم کا تو علاقہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تضایف کا ہے یا پھر یہ علیت کا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ تضایف کا علاقہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو کلمہ ہے یہ موقوف علیہ ہے، اس کا علم، اس کی تعریف، اس کا معلوم ہونا یہ موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے کلام کے لیے، کیونکہ کلام یہ جو کلمہ ہے یہ کلام کا جز ہے، اور جز کا معلوم ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اب ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیم۔ اب تک ہم نے پڑھا ہے قضیہ شرطیہ متصلہ کی تقسیم، اب ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیم۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ یہ وہ قضیہ ہوتا ہے، وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں دو چیزوں یعنی مقدم اور تالی کے درمیان منافات یعنی جدائی ہونے کا حکم لگایا گیا ہوتا ہے، یا دو چیزوں کے درمیان منافات یا اور ضدیت یعنی جدائی کی نفی کر دی گئی ہو، تو اول کو منفصلہ موجبہ اور ثانی کو منفصلہ سالبہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یعنی
اگر ثبوت کا حکم ہے، منافات ہونے کا ثبوت کا حکم ہے تو اس کو ہم موجبہ کہیں گے، اور اگر نفی کا حکم ہے تو اس کو ہم سالبہ کہیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ تو ہوا قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ اب اس کے بعد ہم اس کی موجبہ کی اور سالبہ کی ایک ایک مثال لیں گے، اور مثال وہ جو کتابوں کے اندر مذکور ہے، پھر آگے چل کر ہم اس کی اور مثالیں، دیگر مثالیں ہم پیش کریں گے، اور طریقہ بھی بتائیں گے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی مثالیں کیسے بنائی جاتی ہیں۔ موجبہ کی مثال وہ یہ ہے کہ ھذا الشیء اما شجر او حجر، یعنی یہ جو چیز ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، یعنی یا تو یہ شجر ہے یا پھر حجر ہے۔ شجر مطلب درخت، اور حجر یعنی پتھر۔ یہ شے یا تو شجر ہے یا پھر پتھر ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ان میں دو چیزوں کے درمیان منافات کا حکم لگایا گیا ہے، یعنی شجر ایک الگ چیز ہے اور حجر ایک الگ چیز ہے، تو ان دونوں کے درمیان جدائی یعنی منافات کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور سالبہ کی مثال لیس البتہ اما ان تکون الشمس طالعۃ او یکون النہار موجودا، یعنی ایسا نہیں ہے یا تو سورج طلوع ہوگا یا پھر دن موجود ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ یا تو سورج نکلے گا یعنی طلوع ہوگا یا دن موجود ہوگا، یہ حکم۔ اچھا، اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر نفی کی گئی، ان منافات کی کیا کی گئی ہے؟ نفی کی گئی ہے، تو اس وجہ سے یہاں یہ ہوا سالبہ۔ اب یہ دو مثالیں ہم نے موجبہ اور سالبہ کی دی ہیں، آگے ہم صرف اور صرف موجبہ کی مثالیں دیں گے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ پہلی مثال یہ ہے کہ یہ کلمہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اسم ہوگا یا فعل یا پھر حرف ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں قضیہ شرطیہ منفصلہ کے بتانے کی مثالیں بنانے کی کا طریقہ وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مثالیں بنتی ہیں، مختلف قسم کی مثالیں ہوتی ہیں، تو یہ مثالیں بنتی ہیں، یہ مثالیں مختلف قسم کی صورتیں بنتی ہیں۔ یہ جو صورتیں ہوتی ہیں یہ اصل کے اندر وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہی ہوتا ہے، اور جتنی وجہ حصر ہے اب تک ہم جتنی وجہ حصر بنا چکے ہیں، یا کتابوں کے اندر جو وجہ حصر موجود ہوتی ہے وہ ساری کی ساری، چاہے وہ نحو سے متعلق ہو، چاہے صرف سے متعلق ہو، کسی بھی فن کی وجہ حصر ہوگی وہ ساری کی ساری وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہلاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے قضیہ شرطیہ منفصلہ بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا اختیار کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی صورتیں بنائیں، آپ اس کو اس طور پر بیان کریں کہ یہ دو حال سے خالی نہیں، یہ تین حال سے خالی نہیں، یہ چار حال سے خالی نہیں۔ یاد رکھیے یہ جو کتابوں کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ اما ھذا العدد زوج او فرد، یہ جو مثال دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب یہاں پر صرف دو صورتیں ہم بنا سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ 5 صورتیں بنائیں، آپ 10 صورتیں بنائیں، آپ 50 صورتیں بنائیں، جتنی چاہیں آپ صورتیں بنائیں، آپ صورتیں بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کو اگر اس کتاب والی طرز پر اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ یوں ہوگا کہ یہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا پھر فعل یا پھر حرف، یوں۔ اور جب آپ اس کو ویسے تعبیر کرنا چاہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو اس طور پر آپ تعبیر کریں کہ کلمہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، جس طریقے سے یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ کلمہ 3 حال سے خالی نہیں، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں، زمین 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ساکن ہوگی یا متحرک ہوگی۔ اس وقت یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، میرا یہ جو وقت ہے یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، میں پڑھا رہا ہوں گا یا نہیں۔ ایک اور مثال میں نے بنائی ہے، میں پڑھا رہا ہوں گا یا نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جو سننے والے ہیں 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ سن رہے ہوں گے یا نہیں، یعنی کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اس وقت کلاس میں شریک نہیں ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو شریک ہوں گے۔
इसी तरीके से बादल दो हाल से खाली नहीं, या तो बरसेंगे या नहीं। बादल आए हुए आपने देखे हैं, तो अब आप कहेंगे ये दो हाल से खाली नहीं, या तो बरसेंगे या नहीं बरसेंगे। ये किताब दो हाल से खाली नहीं, मेरे लिए मुफीद होगी या नहीं। डॉक्टर दो हाल से खाली नहीं, क्लिनिक पर आ चुका होगा या नहीं। जितनी भी मिसालें मैंने दी हैं, ये सारी की सारी मिसालें किसकी हैं? कज़िये शर्तिया मुनफसिला की। आप खुद भी बना सकते हैं। आप कहेंगे कि जनाब मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं फलां वक्त पर आपको कॉल करूंगा, तो आप कहेंगे कि मेरे दोस्त का फलां वक्त पर कॉल करना दो हाल से खाली नहीं, वो कॉल करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, ये करेगा नहीं करने का ये कोई जरूरी नहीं है, और भी सूरतें हो सकती हैं, होना ना होना ये कोई जरूरी नहीं है, और भी हो सकती हैं। तो इस तरह जहां पर जितनी भी सूरतें बन सकती हैं, वो सारी की सारी जो सूरतें होती हैं वो क्या होती हैं? वो यही कज़िये शर्तिया मुनफसिला कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें कि जनाब आज का दिन दो हाल से खाली नहीं, आज छुट्टी होगी या नहीं। आज का दिन दो हाल से खाली नहीं कि आज हड़ताल होगी या नहीं। आज का दिन दो हाल से खाली नहीं कि डॉलर दो हाल से खाली नहीं कि आज के दिन वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर फलां चीज महंगी होगी या नहीं होगी वगैरह। इस तरह की जितनी भी मिसालें हैं, ये सारी की सारी कज़िये शर्तिया मुनफसिला की मिसालें हैं। अब इसके बाद कज़िये शर्तिया मुनफसिला की तकसीम। पीछे हमने कज़िये शर्तिया मुत्तसिला की तकसीम पढ़ी है, अब हम कज़िये शर्तिया मुनफसिला की तकसीम पढ़ेंगे। कज़िये शर्तिया मुनफसिला ये तीन हाल से खाली नहीं। देखिए, ये तीन हाल से खाली नहीं, ये भी क्या हो गया? खुद कज़िये शर्तिया मुनफसिला हो गया कि इर्तिफाओ इज्तिमा दोनों मुमतने होंगे, सिर्फ इज्तिमा मुमतने होगा, सिर्फ इर्तिफा मुमतने होगा। इसको मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको अर्ज करता हूं, वो ये है कि देखिए, आपने यहां पर दो सवाल कायम करने हैं। यहां पर दो सवाल कायम करने हैं। क्या? कोई एक मिसाल आप सबसे पहले लेंगे कज़िये शर्तिया मुनफसिला की, फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि यहाँ पर ये हकीकिया है, मानियतुल जमा है, या फिर मानियतुल खुलूव है। मिसाल हम ले लेते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि इम्मा हाजल अददु ज़ौजुन औ फर्दुन, वही जो किताब वाली मिसाल है उसको लेता हूं, फिर उसके बाद एक दो और मिसालें दूंगा। मैं कहता हूं कि जनाब ये जो अदद है, मसलन वो 3 का अदद है, 4 का अदद है, 5 का कोई भी अदद है, मैं यहाँ पर 3 को ले लेता हूँ। 3 का जो अदद है ये दो हाल से खाली नहीं, या तो ये जुफ्त होगा या फिर ताक होगा। इम्मा हादल अददु ज़ौजुन औ फर्दुन, या तो जुफ्त होगा या फिर क्या होगा? ताक होगा। अब ये 3 का अदद या तो जुफ्त होगा या फिर ताक होगा। अब यहां हमने बयान करने हैं, यहां हमने दो सवालात उठाने हैं या दो जुमले बनाने हैं। पहला जुमला आप क्या बनाएंगे? आपने पहला जुमला ये बनाना है कि जनाब ये अदद जुफ्त भी है, ताक भी है। ये अदद जुफ्त भी है, ताक भी है। इस तरह करेंगे। दूसरी सूरत ये बनाएंगे कि ये अदद ना जुफ्त है ना ताक है, ना जुफ्त है ना ताक है। अब ये दो आपने बनाने हैं। जब ये आप दो जुमले बनाएंगे, कोई भी कज़िया शर्तिया मुनफसिला होगा, आपने उसको इसी तरीके से आपने करना है। ये जुफ्त भी है, ताक भी है। अगर वो जुफ्त भी हो और ताक भी हो, अगर ना जुफ्त हो ना ताक हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, जुफ्त भी हो ताक भी हो, ये भी नहीं। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब इसमें आपने ये गौर करना है कि अगर आपकी नफी आए, क्या कि ये जुफ्त भी है ताक भी है, इसकी नफी हो, तो अगर इसकी नफी हो तो इसका साफ मतलब ये होगा कि ये हकीकिया है। ये ना जुफ्त हो ना माजरत के साथ, यानी दोनों जमा भी नहीं हो सकते, दोनों कि भाई दोनों ये जुफ्त भी हो ताक भी हो, ये भी ना हो सके, और दोनों जो है वो ना जुफ्त हो ना ताक हो। ये है पहले वाली सूरत को इज्तिमा हम कहते हैं, दूसरे वाली सूरत को हम इर्तिफा कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं। अगर ये वाली सूरत हो कि
یہ عدد جفت بھی ہے طاق بھی ہے، اس کو ہم اجتماع کہیں گے، اور نہ یہ جفت ہے نہ یہ طاق ہے، اس کو ہم ارتفاع کہیں گے۔ جہاں یہ دونوں کے دونوں اس طریقے پر ہوں، یعنی ان کی نفی ہو، یعنی ممتنع ہوں، جس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ارتفاع کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عدد نہ جفت ہے نہ طاق ہے، اجتماع کا مطلب کیا ہے یہ عدد جفت بھی ہے طاق بھی ہے۔ اب دونوں کی نفی ہے، مثلا 3 عدد تھا تو اب یہ نہ ہی جفت نہ ہی طاق اگر میں بولوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا ارتفاع کی نفی ہو گئی، ارتفاع ممتنع۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر اجتماع ممتنع ہو، میں کہوں کہ یہ عدد جفت بھی ہے طاق بھی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلے والی صورت ہو گئی کہ ارتفاع و اجتماع دونوں ممتنع ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے حقیقیہ۔ نمبر 2، اگر وہاں پر صرف اجتماع ممتنع ہو، اجتماع مثلا میں یہ بولوں کہ جناب جہاں یہ والی مثال یہاں نہیں چلے گی، کیوں نہیں چلے گی؟ اس لیے کہ وہاں پر حقیقیہ موجود ہے، وہ حقیقیہ ہے۔ اب ہم اور مثال لیں گے، تو جہاں پر ایسی صورت ہوگی آگے جا کر ہم اس کا اجرا کریں گے تو وہاں پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اگر صرف اجتماع ممتنع ہو، یعنی ایسی صورت ہو کہ جس کے اندر میں بولوں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، دونوں نہیں ہو سکتے، تو اگر ایسی صورت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں صرف اجتماع کا امتناع۔ اور تیسری صورت یہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے مانعۃ الجمع۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف ارتفاع ممتنع ہو، کہ بھائی یہ ان کا خالی ہونا یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں مانعۃ الخلوف۔ اب ہم مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب جناب مثال بناتے ہیں۔ مثال میں یہ بناتا ہوں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نور ہیں یا بشر ہیں۔ اب یہ ہم نے ایک مثال لے لی ہے، اب اس کے بارے میں ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو چیک کریں گے کہ یہ حقیقیہ ہے، مانعۃ الجمع ہے یا پھر مانعۃ الخلوف ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس کا ارتفاع بھی کریں گے اور اجتماع بھی کریں گے۔ ارتفاع کی کیا صورت ہے، مثلا میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی نور ہیں اور نہ ہی حضور بشر ہیں۔ اگر یہ بولوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ارتفاع ہو رہا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی نور ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی بشر ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر ارتفاع یہ ممتنع ہے، ارتفاع یہاں پر کیا ہے، ممتنع ہے، اس وجہ سے یہ ہوا مانعۃ الخلوف۔ اچھا دوسری صورت بھی ہم چیک کر لیتے ہیں، وہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، یہ اجتماع والی صورت ہے، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر ہیں، یہ اگر ہم کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور اور بشر ہونا یہ کیا ہے، جمع ہو سکتا ہے، یہ ممتنع نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر اس کو ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف ہے، مانعۃ الخلوف ہے۔ اچھا اب ہم مانعۃ الجمع کی ایک مثال پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس کے اندر یہ ہو کہ صرف اجتماع ممتنع ہو، یعنی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ارتفاع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے میں 2 چیزوں کا نام لیتا ہوں اور 2 چیزوں کا، یہ اب مانعۃ الجمع بنانے کا میں آپ کو طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہے کہ میں 2 چیزوں کا نام لیتا ہوں اور نام لے کر مراد تیسری کوئی چیز ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو شے ہے یہ دوال سے خالی نہیں، یا تو یہ موبائل ہوگا یا پھر یہ کتاب ہوگی، یہ موبائل ہوگا یا پھر کتاب ہوگی۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ صرف اجتماع یہاں ممتنع ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس شے کے بارے میں فرض کریں کہ جناب یہ جو میں نے لیپ ٹاپ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شے یا تو کتاب ہے یا پھر موبائل ہے، تو اگر آپ ان دونوں کو جمع کرنا چاہیں تو کیا یہ جمع ہو سکتی ہے؟ مثلا یہ والی جو شے ہے یہ کتاب بھی ہو اور یہ موبائل بھی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اجتماع کیا ہو گیا؟ ممتنع۔ اب دوسری صورت وہ کیا ہے کہ ارتفاع معذرت یہاں پر اجتماع وہ تو ممتنع ہے۔ اچھا اب اگر میں کہوں کہ یار کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہی یہ کتاب ہو اور نہ ہی یہ
موبائل ہو تو بالکل ہو سکتا ہے، یعنی ارتفاع ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اجتماع ممتنع ہوا لیکن ارتفاع ثابت ہوا، یعنی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے مانعۃ الجمع. اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو آپ بنا سکتے ہیں. تو آج یہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تقسیم. اچھا، اب ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. پیچھے چل کر ہم ان کو، یہ جو قضیہ شرطیہ منفصلہ ہم نے بیان کیے ہیں، ان کے درمیان ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہاں یہ مانعۃ الجمع ہے، مانعۃ الخلو ہے یا پھر حقیقیہ ہے. مثلا میں کہتا ہوں یہ کلمہ، یہ دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب یہ کلمے سے مراد کیا ہے؟ مثلا میں لفظ ذکر کر دیتا ہوں زید، زیدن. یہ جو زید ہے یا تو یہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب میں اس پر سوال کروں گا، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں پہلا جو اجتماع کی صورت بناؤں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ زید ہے، لفظ زید ہے، یہ اسم بھی ہے، یہ فعل بھی ہے، یہ حرف بھی ہے. تو کیا ایسا ہے کہ یہ تینوں ہو سکتے ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے. اب ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ نہ یہ اسم ہو، نہ یہ فعل ہو، نہ یہ حرف ہو. کیا ایسا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ تینوں کے تینوں نہ ہوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جو کلمہ زید ہے یہ حقیقیہ کہلائے گا کہ یہ جو کلمہ زید یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو یہ کہلائے گا جناب قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ. اب اس کے بعد زمین والی مثال لے لیتے ہیں. زمین دو حال سے خالی نہیں، یا تو ساکن ہوگی یا متحرک ہوگی. اب یہاں دو جملے بنیں گے، کیا سوال بنیں گے، وہ کیا کہ یہ جو زمین ہے یہ ساکن بھی ہے متحرک بھی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. نہ ساکن ہو نہ متحرک ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بھی حقیقیہ ہوا. اسی طرح بادل دو حال سے خالی نہیں، یا تو برسیں گے یا نہیں. تو اب ہم دو سوال بنائیں گے کہ بادل برسیں گے بھی صحیح اور نہیں بھی برسیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اور بادل نہ ہی برسیں گے اور نہ ہی نہ برسیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی حقیقیہ ہوا. اسی طرح یہ کتاب دو حال سے خالی نہیں کہ میرے لیے مفید ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ میرے لیے مفید بھی ہو اور نہ بھی ہو، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی مفید ہو اور نہ ہی نہ ہو مفید ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح ڈاکٹر دو حال سے خالی نہیں، کلینک پر آ چکا ہوگا یا نہیں آ چکا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا. تو اب یہ بھی حقیقیہ بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دو سوال یوں کر کے بنائیں گے ہم. اجتماع کی صورت یہ بنے گی کہ ڈاکٹر کلینک پر آ بھی چکا ہوگا اور نہیں بھی ہوگا. اور یہ ارتفاع کی صورت یہ ہوگی کہ نہ ہی آیا ہوگا اور نہ ہی نہیں آیا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی کا ہم نے مختلف مثالوں کے ساتھ ہم نے اجرا کیا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ جو آج کی کلاس ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اور یہ جو بنیاد ہے قضیہ شرطیہ، قضیہ حملیہ اور اس کی اقسام، پھر اس طرح شرطیہ اور اس کی اقسام، یہ بہت اہم ہے. آگے جا کر جب ہم اصل جو چیز ہے جو قیاس ہے اس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کلیئر کر لینا ہے، اس کا اجرا کرنا ہے تاکہ آگے جا کر آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالی ہمیں اس علم میں رسوخ عطا فرمائے اور علم عالی خصوصاً قرآن و حدیث اس کا فہم اور اس فہم عطا فرمائے اور پھر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.